بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینیٹائزر کا شرعی حکم۔ اس وقت کورونا وائرس وبا نے متعدد ممالک کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس وبا سے بچاؤ سے متعلق طبی ماہرین کی جانب سے احتیاطی تدابیر بتلائی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ ہینڈ سینیٹائزر سے بار بار ہاتھ دھوئے جائیں، لیکن سینیٹائزر سے متعلق بہت سے لوگوں کو یہ شبہ درپیش ہے کہ اس میں تو الکحل ہوتا ہے، اور الکحل تو حرام اور ناپاک شے ہے، اس لیے وہ سینیٹائزر کے استعمال کو ناجائز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط فہمی پر مبنی بات ہے۔ ذیل میں الکحل سے متعلق تفصیلی حکم ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے۔ یہ یاد رکھیں کہ الکحل کا جو مادہ ہے وہ کس چیز سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ جو الکحل انگور، کھجور یا کشمش سے حاصل کیا گیا ہو، انگور، کھجور یا کشمش سے حاصل کیا گیا ہو، وہ تو ناپاک ہے اور اس کا استعمال ناجائز ہے۔ انگور، کھجور، کشمش، اسی طرح اس میں منقع بھی آ جائے اور اس کا استعمال ناجائز ہے۔ لیکن جو الکحل ان چیزوں کے علاوہ دوسری دیگر چیزوں سے، جیسے پھلوں سے، پھولوں سے، سبزیوں سے، اناج، پیٹرول وغیرہ سے حاصل کیا گیا ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ چیز پاک ہوتی ہے اور اس کا استعمال بھی درست ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج کل عطریات یعنی خوشبوؤں اور پرفیومز، دواؤں، کریم اور لوشن وغیرہ میں جو الکحل استعمال کیا جا رہا ہے وہ عموماً انگور، کھجور اور کشمش کے علاوہ دیگر چیزوں سے حاصل شدہ ہوتا ہے جو کہ پاک ہے۔ اس لیے ایسے الکحل پر مشتمل خوشبو اور لوشن وغیرہ کا استعمال درست ہے اور صحیح ہے، اور اس کے ساتھ نماز ادا کرنا بھی جائز ہے۔ البتہ جس چیز کے بارے میں یہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس چیز کے اندر جو الکحل استعمال کیا گیا ہے وہ انگور کا ہے یا کھجور کا ہے یا کشمش کا ہے یا منقع سے حاصل کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ چیز ناپاک ہوگی اور اس کا استعمال ناجائز ہوگا۔ نماز کے لیے اس کو دھونا اور پاک کرنا ضروری ہوگا۔ ما قبل کی تفصیل کے مطابق سینیٹائزر میں جو الکحل شامل کیا جا رہا ہے وہ انگور، کھجور، منقع یا کشمش سے نہیں بنا ہوا ہوتا، بلکہ گنے یا دیگر چیزوں سے حاصل شدہ ہوتا ہے۔ گنے کے رس سے بنتا ہے یا دیگر چیزوں سے بنتا ہے جو کہ پاک ہوتا ہے۔ اس لیے سینیٹائزر کا استعمال درست ہے۔ البتہ جس سینیٹائزر کے بارے میں یہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس سینیٹائزر میں جو الکحل استعمال کیا گیا وہ انگور، کھجور، منقع یا کشمش سے حاصل کیا گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ ناپاک رہے گا اور اس کا استعمال ناجائز ہوگا۔ نماز کے لیے اس کو دھونا اور پاک کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر ہاتھوں کی صفائی کے لیے یہ مشورہ اور یہ مفید بات بتلائی جا رہی ہے کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر ہاتھوں کی صفائی کے لیے موجودہ دور میں سینیٹائزر ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کوئی بھی مناسب صابن وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسی احتیاطی تدابیر مفید ہوتی ہیں، اس لیے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ سینیٹائزر استعمال نہ کر کے ہم دوسری چیز صابن، ڈیٹول وغیرہ بھی
استعمال کر سکتے ہیں، ہینڈ واش وغیرہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی سینیٹائزر کا استعمال کوئی ضروری نہیں ہے اور لازم نہیں ہے۔ علماء کرام کی تحقیق کے مطابق جو الکحل دواؤں، عطریات اور مختلف کریموں میں استعمال ہوتا ہے، اگر وہ کسی پاک چیز سے تیار کیا گیا ہو، مثلا پھولوں، سبزیوں، اناج، پٹرول، چمڑے وغیرہ، تو ایسے الکحل پاک ہیں، لہذا ان چیزوں سے تیار کیے گئے پرفیومز یا ایئر فریشرز میں شامل الکحل کے استعمال کی گنجائش ہے۔ اور ہمارے یہاں پرفیوم وغیرہ میں عموماً پاک چیزوں سے تیار کردہ الکحل ڈالی جاتی ہیں، لہذا اس کے خارجی استعمال کی گنجائش ہے، اور ایسے پرفیوم کو لگا کر پڑھی گئی نماز بھی درست ہے۔ البتہ جس پرفیوم وغیرہ کے بارے میں یقین غالب ہو جائے یا غالب گمان ہو جائے کہ اس میں انگور یا کھجور و کشمش وغیرہ سے تیار کردہ الکحل شامل ہے، تو ایسے پرفیومز کا استعمال جائز نہیں ہے۔ دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی کا یہ فتویٰ ہے۔ دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے یہ جواب دیا گیا، واضح رہے کہ جو الکحل انگور منقع اور کھجور سے کشید کر کے تیار کیا گیا ہو وہ مطلقاً نجس و ناپاک ہے۔ اس کی ادنا سے ادنا مقدار دوسری چیز کو ناپاک کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ البتہ مذکورہ بالا اشیاء کے علاوہ دیگر سبزیوں اور پھلوں سے کشید الکحل ناپاک نہیں ہوتا، لہذا صورت مسئولہ میں ایسا پرفیوم جس میں موجود الکحل ان اشیاء یعنی انگور یا کھجور میں سے کسی ایک سے کشیدہ ہو تو اس پرفیوم و عطر کا استعمال جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ الکحل اڑے یا نہ اڑے۔ البتہ جن پرفیومز میں موجود الکحل ان تین اشیاء میں سے کسی کا نہ ہو بلکہ ان کے علاوہ کسی اور چیز سے حاصل کردہ ہو تو ایسا پرفیوم اور عطر استعمال کر سکتے ہیں، نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ عام طور پر پرفیومز میں دوسری قسم کا ہی الکحل استعمال کیا جاتا ہے۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، یہاں سے اس کے جواب کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ آج کل مختلف دواؤں اور پرفیومز وغیرہ میں جو الکحل استعمال کیا جا رہا ہے وہ عام طور پر کھجور، انگور، کشمش اور منقع سے تیار شدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ گنے کا رس، مختلف دانوں، سبزیات، پٹرول اور کوئلہ وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کا الکحل حضرات شیخین رحمہم اللہ اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے مسلک کے مطابق حرام و ناپاک نہیں ہے۔ کذا فی عامت کتب الفقہ والفتاوی، اور دور حاضر میں علاج و معالجے کی ضرورت اور عموم بلوہ کی وجہ سے محققین علماء کرام نے الکحل کے مسئلے میں اصل اصول کے مطابق شیخین کے قول کو راجح قرار دیا ہے، کیونکہ جس علت کی بنا پر ماضی میں علماء کرام نے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو راجح قرار دیا تھا وہ دواؤں اور پرفیومز وغیرہ میں استعمال ہونے والے الکحل میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا ایسے پرفیومز اور خوشبوؤں کا استعمال جائز ہے، اور اگر کوئی احتیاط کرے تو اس کے افضل اور بہتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام اعمال شرعی رہنمائی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے، اور خصوصاً موجودہ وبائی بیماری کورونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، امان نصیب فرمائے، آنے والی تمام پریشانیوں سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ